جانصارو محترم سامعین اکرام و سامعین اعظام، قابل قدر بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، آئیے معمول کے مطابق آیت کریمہ کا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس سے قبل ہم اور آپ سب ہی مل کر ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم نور مجسم شفیع الامم تاجدار عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، آج کے اس جمعہ کے نشست میں اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے اور ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق بول کر سامعین کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محترم، کسی شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے، وہ کہتا ہے دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی کہ ان کا مقام یہ تھا کہ دریا تو دریا بحر ظلمت میں وہ گھوڑے دوڑا دیے تو ان کا مقام کیسے ہو سکتا؟ تو ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان اس لیے ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات پر پوری زندگی لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا، وہ شان عطا کیا، وہ عزت عطا کیا۔ اگر دریا کے سامنے بھی جا کر دریا سے کہہ دیتے کہ اے دریا تو ہمیں راستہ دے دے، تو دریا بھی جو ہو سو ان لوگوں کے لیے راستہ دیا کرتی تھی۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا، شاعر مشرق فرماتے ہیں میں نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس لیے ہم نے قرآن کے احکام اور قرآن کے فرمان کو پشت بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے دنیا کے اندر
اندر دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ، بے شک وہی لوگ ہیں جو اللہ کے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لائے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد یوم آخر پر بھی جو سو ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھنے والے پھر ایمان یعنی کہ اللہ پر بھی جو سو ایمان لائے، اللہ کے آخرت پر بھی ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے مساجدوں کو وہی لوگ جو ہے سو آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد پھر یوم آخرت پر یعنی کہ قیامت کے روز پر جو ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان قیامت پر رکھنے کے بعد پھر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتے، فقط اگر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو فقط اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سیدھا ظاہر ہو چکی ہے کہ اللہ کے مساجدوں کو جو ہے سو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے ہیں، کون لوگ؟ جو یوم آخرت پر جس کا ایمان ہے، کون لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ جو سو اللہ کے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ یعنی کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ ایمان کی دولت یعنی کہ ایمان ہونا اور بات ہے، ایمان کامل ہونا اور بات ہے۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہی میرے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی میرے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آباد کا مطلب یہاں پہ مفسرین نے آباد کے جو سو دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مسجد کا بنانا، دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کو جو اپنے سجدوں سے جو سو آباد کرنا، یہ دو باتیں ہیں۔ تو مسجد بنانا بھی جو ہے سو اتنا بڑا ثواب ہے، اور مسجد میں جو ہے سو عبادت کرنا بھی جو سو اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں یعنی کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں اپنے گھر سے وضو بنا کر آتے ہیں، اپنے گھر سے وضو بنا کے آذان سن کر اپنے گھر سے آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے وضو بنا کر اذان کو سن کر اپنی مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آ کر صف اول پر بیٹھتا ہے، اور
پھر وضو بنا کر اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ، پھر مسجد میں آ کر جیسے نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ گفٹ دے رہا ہے، وہ انعام دے رہا ہے، وہ تحفہ دے رہا ہے۔ ارے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا نہیں کرتی، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا نہیں کرتی، تمہاری بیوی تمہارے لیے دعا نہیں کرتی، لیکن دیکھو خدا کی قدرت، دیکھو خدا کا کرم، دیکھو خدا کی رحمت، دیکھو ہم اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود، ہم اتنے بڑے خطا کار ہونے کے باوجود، ہم اتنے بڑے سیاہ کار ہونے کے باوجود، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں کیا بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ہماری دعائیں مغفرت کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر ہم کسی کو 1000 روپے دے کر تو میرے لیے دعا کر تو بھی وہ دعا نہیں کرتا، لیکن رب کی رحمت دیکھو وہ ہمارے لیے کتنا جو ہے نواز رہا ہے، کتنا ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ لیکن پھر بھی دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسجد بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مسجد کو آباد کرنا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان دنیا کمانے کے لیے بہت سے محنتیں کرتا ہے، اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی محنتیں کرتا ہے۔ میں فلاں بن جاؤں میری کامیابی ہے، میں فلاں بن جاؤں میری کامیابی ہے، میں فلاں بن جاؤں میری کامیابی ہے۔ MLA بننا کوئی کامیابی نہیں ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وارڈ کاؤنسلر بھی بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہے۔ دولت بننا کامیابی نہیں ہے، شہرت یافتہ بننا وہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کامیابی اگر کسی کو کہتے ہیں، کامیابی زندگی اگر کسی کو کہتے ہیں، اگر کسی کو ایمان کی دولت مل گئی ہے، اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب انسان قرار دیتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت آ گئی، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا شہرت یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے۔ جب میں غفیر صحابہ اکرام کا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری اور لطیف اور ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ تمہیں دنیا میں جنتی انسان دکھا دوں؟ آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر جنتی انسان کو دکھا دوں، جنتی انسان کی پہچان کرا دوں؟ کیا بڑی بات کہی تھی میرے آقا نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس سے؟ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں دنیا کے اندر جنتی انسان دکھا دوں؟ صحابہ اکرام تھے نا، ہم سے تھوڑی تھے، صحابہ تھے، نیکیوں کے لالچ میں لگے ہوئے رہتے تھے ہمیشہ۔ آقا کوئی حکم دیتے تو سانس بعد میں لیتے، آقا کے حکم کو پہلے فرماتے، سانس بعد میں لیتے اور آقا کے حکم کو پہلے کر لیتے۔ وہ صحابہ کا مقام تھا۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا خطب غوث کیوں نہ ہو، اگر وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا
سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو صحابہ ایک مٹھی جو اگر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو یہ سونے کے برابر پہاڑ یعنی کہ خرچ کرنے کے برابر بھی وہ مٹھی پر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا وہ مقام تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ جلدی سے بتا دیجیے نا وہ جنتی انسان کون ہے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ عبرت حاصل کریں۔ جنتی ہونے کی علامت بتا رہے ہیں، جہنمی ہونے کی علامت بتا رہے ہیں، اور جنتی ہونے کی پہچان بتا رہے ہیں، اور جنت میں جانے کا اعلان فرما رہے ہیں، اس کی آئیڈینٹیفائی بتا رہے ہیں میرے آقا نے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جنتی کو دیکھنا ہے تو تمہیں دیکھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ کون جنتی ہے؟ جو شخص مسجد میں جو اول وقت پہ آتا ہے، جو اذان سے بھی پہلے آتا ہے، اذان سے بھی پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے آخر میں مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں فرماتا ہوں یہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو جنتی کو دکھا رہا ہوں، یہ جنتی ہے جس نے اول وقت پہ جو مسجد میں آتا ہے اور آخر وقت میں سب سے آخر میں مسجد سے باہر نکلتا ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا نے سند عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی ہونے کی علامت تو مل گئی ہے، جنتی ہونے کی نشانی کی مل گئی ہے، جنتی ہونے کی آئیڈینٹیفائی تو مل گئی، میرے آقا وہ جہنمی کون ہے، جو بدقسمتی والا کون ہے، وہ بدکار شخص کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اسے بھی دکھاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اسے بھی دکھاتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ابا بکر، اے عمر و عثمان و علی طلحہ زبیر سنو، جہنمی وہ ہے جو مسجد میں جو آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے چلے جاتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، یہ مسجد کا یعنی کہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے زمین پر اگر کوئی محترم و مقام اگر جگہ ہے، کوئی محترم عزت والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، محترم جگہ ہے، مقام والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے، جہاں انسان گناہ کر کے اپنے سر پر گناہوں کی ٹوکری لے کر آتا ہے، اگر ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے کیا جھک جاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں اس کی مغفرت فرما دیا۔ کیا شان ہے مسجد کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر اگر عزت والی، عظمت والی، مقام والی، مرتبہ والی، شان والی اگر کوئی زمین کا حصہ ہے تو وہ زمین کا حصہ مسجد کا ہے، وہ زمین کا حصہ مسجد کا ہے۔ اور اگر سب سے بدصورت اور سب سے بیزار آنے والی اور سب سے غلیظ، حدیث میں الفاظ ہے غلیظ، یعنی کہ غلیظ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، وہ بازار ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کا کردار یہ ہو چکا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے ان کو دل گوارا نہیں کرتا، لیکن وہی دل بازار میں بیٹھنے کے لیے گوارا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں ہم ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، یعنی کہ وہی لوگ جو میرے مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لائے آخر قیامت کے اوپر
قیامت کے اوپر ایمان لائے، پھر اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ یعنی کہ نماز کو قائم کیے، اور جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو نماز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، نماز ہمارے لیے کتنی یعنی کہ ضرورت والی چیز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہے، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیزوں، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑی یعنی کہ گناہوں کی سزا ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گود میں بچے کو لانے کی بچے کو نہیں لائی، وہ خاتون آئی، آ کر کہنے لگی، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں ہلاک ہو گئی۔ بولے کیوں ہلاک ہو گئی؟ میں نے ایسا بہت بڑا گناہ کیا، اب میں تمہاری بارگاہ میں تمہارے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے توبہ فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے التجا کیجئے، میں معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے جلیل پیغمبر تھے، بڑے غصے والے پیغمبر تھے، اور غصے والے تھے، بہت ہی غصے والے تھے، تیز رفتار کے تھے، اور ان کا یعنی کہ حلیہ ایسا تھا کہ کوئی موٹے تازے وغیرہ کچھ نہیں تھے، ایک دم دبلے پتلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے تھے، لیکن غصے کے بڑے تیز تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا، بیوی بتا تو نے ایسا کون سا جو گناہ کیا ہے جس گناہ کے خاطر تو اتنا لرزہ براندام ہو رہی ہے، اتنا بے قرار و بے چین ہو رہی ہے، آخر میں بھی تو سننا چاہتا ہوں تیرا گناہ کیا ہے، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ خاتون کہتی ہے، اے اللہ کے نبی موسیٰ، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا اور زنا ہی نہیں کیا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا ہی نہیں کیا، بلکہ زنا کے طور پر جو حمل ہوا، جس سے جو میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور جس سے میرے پیٹ سے ایک بچے کا تولد بھی ہوا ہے، میں اس بچے کا قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، حمل بھی ہوا ہے، بچے کی تولد بھی ہوئی ہے، اور بچے کا قتل بھی کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اے کم بخت میری بارگاہ سے نکل جا، اگر تیری گناہوں کی نحوست سے کہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آگ کی بارش کو نہ برسائے، اس کو دھتکار کر اپنی بارگاہ سے بھگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امی کو حکم دیتا ہے، جبرائیل میرے موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، میرے موسیٰ کو بتا دینا۔ جب حضرت جبرائیل امی اللہ کے حکم کو لے کر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ سے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آئی ہے، تم نے اسے دھتکارا کیوں ہے، تم نے اس کو اپنے بارگاہ سے بھگایا کیوں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبرائیل سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کیا تمہیں پتا نہیں یہ کتنی بڑی گناہ گار تھی، یہ کتنی بڑی سیاکار تھی، یہ تو زنا کرنے والی تھی، اور زنا سے حاملہ ہونے والی تھی، حاملہ سے بچے کو پیدا کرنے والی تھی، اور بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس بچے کی قاتل بھی ہے، اس لیے میں نے اللہ کے خوف سے میں نے اپنی بارگاہ سے اسے بھگا دیا ہے، میں نے اس کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں، موسیٰ، کیا تمہیں پتا نہیں، کیا تمہیں اندازہ نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ تڑپ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ رشک کنا ہوتے ہیں، جبرائیل سے فرماتے ہیں، جبرائیل، میرے رب کا کیا کہنا ہے، میرے رب کا کیا حکم لائے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل سے جاؤ، میرے موسیٰ سے کہہ دو کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ جبرائیل امی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل امی
یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب تم قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا پوچھے گا جی؟ سب سے پہلے کچھ نہیں پوچھے گا، تم کیا کرے کیا نہیں کرے کچھ نہیں پوچھے گا، تم کہاں گئے کدھر گئے کچھ نہیں پوچھے گا، تم کوسی بارگاہ میں گئے کوسی درگاہ کو گئے کہاں چادر چڑھائے کہاں چادر نہیں چڑھائے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اگر میرا رب تم سے پوچھے گا اولل پرشش نماز ہوگی، اولل پرشش نماز ہوگی، وہاں کام کاج وہاں ہیلے بہانے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، صرف نماز پوچھی جائے گی۔ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی تو کیسے پڑھی؟ نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ دو بھی سوال ہوں گے۔ پڑھی تو کیسے پڑھی؟ دل یہاں پر جسم یہاں پر، دل بازار میں جسم یہاں پر، دل دکان میں، دل جسم یہاں پر اور دل تمہارا مکان پر نہیں۔ نماز پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے آنکھوں میں وہ پاور نہیں، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اتنا تو کہہ دو میرے آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 555 حدیث نمبر 1144، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنک تراہ، یعنی کہ نماز اس طرح پڑھو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور تمہارے دل میں نہیں آتا تو کم سے کم اتنا تو تصور کر لو کہ میں خدا کے سامنے ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو دل میں وسوسہ پیدا، یہ تصور اپنے دل میں لا کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب تمہارا دل کیا کہتا ہے، نہ تمہارا دل بازار میں جائے گا، نہ تمہارا دل دکان میں جائے گا، نہ تمہارا دل مکان میں جائے گا، اللہ کے سامنے۔ یہ یعنی کہ اس تصور کو اپنے دل میں راسخ کر لو، اور راسخ کرنے کے بعد پھر اسی تصور کو نماز سے باہر آنے کے بعد بھی پھر اسی تصور کو اپنے دل میں ایسے راسخ کر لو۔ جھوٹ بولتے وقت یہ سمجھ لو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرتے وقت یہ سمجھ لو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑتے وقت یہ تصور کر لو کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور نیک اعمال والے بھی بن سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ نماز میری مسجد میں وہی پڑھتا ہے جو ایمان لایا ہے، اور نماز وہی پڑھتا ہے جو آخرت میں ایمان رکھتا ہے، اور نماز وہی پڑھتا ہے جو مجھے مانگتا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، تو بات دراصل یہ ہے نماز ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، نماز کے بغیر کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کی روایتوں میں آیا ہے، یہاں تک کی روایتوں میں آیا ہے کہ نماز کو چھوڑ کر اگر تم کچھ نفل کامیں کرتے ہیں، نفلی عبادتیں کرتے ہیں، تو نفل عبادتیں بھی تمہارے قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلا چیز فرض ہے نماز، اس نماز کو ہم امپورٹنٹ دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو امپورٹنٹ دینا چاہیے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن یارو ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ خدا ہمیں یہاں بھیج کر ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کیا، چلنے کے لیے پیر عطا کیا، اور کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطا کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کیا ہے، سننے کے لیے کان عطا کیا ہے۔ اتنے سارے نعمتوں کو دینے کے باوجود بھی اس خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں کتنا جو افسوس کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہنے والا نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ یعنی کہ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف
میرے عزیز دوستو، آج ہمارے مساجد ویران ہیں، آج بازاریں گرم ہے، آج سب خانے آباد ہیں، لیکن خدا خانہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول ہے، کتاب الاذان ہے، صفحہ نمبر 312 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے قیامت میں اگر کسی کو عذاب ہوگا، سب سے پہلے قیامت میں اگر کسی کو عذاب ہوگا تو وہ مسجد کے پڑوسی کو ہوگا، مسجد کے پڑوسی کو عذاب ہوگا۔ اب بولے آپ، مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ بولے کہ بھائی یہ مسجد کے بازو میں جو دیوار لگی ہوئی یہ پڑوسی ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد کا پڑوسی اسے کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر 40 گھروں کے آخری میں 41واں گھر جو ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہے، وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔ دائیں جانب، بائیں جانب، آگے سے اور پیچھے سے 41واں مکان جس کا ہے وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو عذاب ہوگا جس نے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اگر کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ نمازی کو دیتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے قریب رہنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہر ایک کا رونا ہے، ہر ایک کی پریشانی ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہمیں وہ ہو گیا ہے، ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، فلاں 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 پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میرے دوستو، اب عامل حضرات کے پاس گئے، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا، ہمارے گھر میں ایسی تنگی ہو رہی ہے، ایسی تنگی ہو رہی ہے۔ آج تو دکانیں لے کے بیٹھے عاملین نے دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دلوں میں وسوسہ ڈال رہے، ذرا وہاں چلے گئے تو بول دیتے کہ سیدھا تمہارے کو جو تمہارے رشتہ داروں نے لگا دیا ہے، اب پریشان ہوتے رہو زندگی بھر۔ لیکن سنو آقا کیا فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی تعویذ نہیں بنی جو تمہاری پریشانی کو حل کر سکے، تمہاری پریشانی کو حل کر سکے۔ وہ کون سی پریشانی ہے؟ تو سنو، آج ہماری پریشانی کی وجہ سب سے پہلے اگر کچھ ہے تو وہ پریشانی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد بھی کبھی بد دعا دیتی ہے، مسجد بھی بد دعا دیتی ہے۔ اس بد دعا سے کون بچ سکتا ہے؟ اس بد دعا سے بچنے کے لیے کون ایسا عامل ہے جو دنیا کے اندر تعویذ دے سکتا ہے؟ مسجد دعا بھی دیتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، بخاری بھی ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد دعا بھی دیتی ہے اور مسجد بد دعا بھی دیتی ہے۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مسجد دعا کس کے لیے دیتی ہے اور مسجد بد دعا کس کے لیے دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سنو، مسجد اس کے لیے دعا دیتی ہے جو اس گھر میں آتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اس کے لیے مسجد دعا دیتی ہے، اور اس گھر کو ویران کرتے ہیں، مسجد اس کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ اب بولو، اس بد دعا سے آج ہم جتنے بھی بے نمازی بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے ہماری مسجدیں دعا دے رہی ہے، بد دعا دے رہی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمارے لیے بد دعا دے رہی ہے۔ جب وہ بد دعا دے رہی تو ہم دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتے؟ جب دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ قبر میں ہماری کیفیت کون ہوگی؟ یہاں تو تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جائے گا، لیکن قبر میں جانے کے بعد تمہیں کون سنبھالے
संभालेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलावा कोई तुम्हारा सहारा नहीं होगा। वो मुस्तफ़ा फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर बेनमाजी बनकर हम कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा के सामने हम क्या चेहरा लेकर जाएंगे? जरा सोचो मेरे दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में होगा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा, हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। यह किस्सा लतीफ़ा भी नातमाम है, जो कुछ बयां व आगाज़ बाब था व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाइए, इरफान नगर में जो मदरसा है अज़मत मुस्तफ़ा, यानी कि लड़कियों का जो आलिम कोर्स होता है मदरसा, वहाँ पे जनाब हमारे हाफिज़ सुल्तान साहब का वो मदरसे का जो से एक यानी कि जो सो प्रोग्राम है संतोष फंक्शन हॉल में, वहाँ पर जो सो ख़त्म बुखारी हो रहा है। तो तमाम ख़वातीन से यानी कि अदबन गुजारिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ जाकर यानी कि वहाँ पर होने वाली उन गुफ्तगू को, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को सुनकर अपने ईमान को नूर मुजल्ला मुशफ़्फ़ा फरमाए। 8 तारीख़ बरोज़ इतवार